بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو رحمان وائس ولاگس۔ حضرت سلمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ یہ دونوں پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہودی اور عیسائی حضرت سلمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ صرف ایک بادشاہ مانتے ہیں۔ قرآن میں یہ صاف طور پر بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ سورہ نساء 163۔ ترجمہ: یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون اور سلمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ حضرت سلمان علیہ السلام بچپن ہی سے بہت زیادہ ذہین اور فیصلہ کرنے کے ماہر تھے۔ دیکھیے سورہ انبیاء 78-79۔ ترجمہ: اور داؤد اور سلمان علیہ السلام کو یاد کیجیے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چرچک گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے۔ ہم نے اس چیز کی سمجھ حضرت سلمان علیہ السلام کو دے دی تھی۔ ان تمام کو ہم نے حکومت اور علم دیا تھا۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو پہاڑوں کو قبضہ کرنے میں طاقت دی تھی۔ وہ آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے۔ اس طرح پرندے بھی ہمارے لیے ایسا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دو آدمی حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور اپنا جھگڑا بیان کرنے لگے۔ مدعی کہنے لگا کہ اس آدمی کی بھیڑوں نے میرے کھیت کی ساری فصل تباہ کر دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کی فصل کی قیمت دوسرے آدمی کے مینڈیوں کی قیمت کے برابر ہے، اس لیے مدعی اس آدمی کی ساری مینڈیں لے لے، یہ اس کی فصل تباہ ہونے کا معاوضہ ہوگا۔ اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام 11 سال کے تھے اور اپنے والد کے قریب ہی بیٹھتے تھے۔ سلمان علیہ السلام نے عرض کیا، یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے، مگر میرا مشورہ یہ ہے کہ اس آدمی کی مینڈیاں اس دوسرے آدمی کو عارضی طور پر دی جائیں، یہ آدمی ان کے دودھ اور اون استعمال کرے، اس دوران دوسرا آدمی اس کے کھیت میں کام کرے یہاں تک کہ فصل پہلے کی طرح ہو جائے، پھر اس وقت کھیت کے مالک کو کھیت دے دیا جائے اور مینڈیوں کے مالک کو مینڈیاں واپس دے دی جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے کے اس مدبرانہ فیصلے سے بہت خوش ہوئے۔ امام بغوی کہتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی جب موت آئی تو اس وقت حضرت سلمان علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں حضرت سلمان علیہ السلام کے حوالے کر دی۔ پھر حضرت سلمان علیہ السلام نے 40 سال تک حکومت کی اور اپنی حکومت کے چوتھے سال بیت القدس کو تعمیر کرنا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو بھی بہت سارے غیر معمولی فضائل سے نوازا، جس میں سے کچھ ہم یہاں بیان کریں گے۔ نمبر 1، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح آپ بھی جانوروں اور پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے۔ سورہ نمل 15-16۔ ترجمہ: اور ہم نے یقیناً داؤد علیہ السلام اور سلمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا، اور دونوں نے کہا تعریف
اللہ کے لیے ہے، جس نے ہمیں اپنی بہت سے ایماندار بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور داؤد علیہ السلام کے وارث سلمان علیہ السلام ہوئے اور کہنے لگے، لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، بے شک یہی ہے اللہ تعالیٰ کا نمایاں فضل۔ نمبر 2، ہواؤں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ سورہ انبیاء 81 ترجمہ: ہم نے تنز و تیز ہوا کو سلمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، جو اس کے فرمان کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھی جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی۔ سورہ سوات 36 ترجمہ: ہم نے ہواؤں کو ان کے قبضے میں دے دیا تھا اور انہی کے حکم سے چلتی تھی، بڑی نرمی کے ساتھ وہ جہاں چاہتے تھے ان کو پہنچا دیتے تھے۔ سورہ صبح 12 ترجمہ: ہوائیں حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھیں۔ 1 مہینے کا سفر صبح کے وقت صرف شام کے وقت طے کر لیا کرتے تھے۔ یہاں پر قرآن نے 3 چیزیں بتائی ہیں۔ نمبر 1، ہواؤں پر آپ کو مکمل اختیار تھا۔ بے بہت تیز ہوائیں بھی آپ کے لیے بہت ہی آرام دہ اور پرسکون رفتار سے چلتی تھی۔ آرام دہ رفتار کے باوجود ہواؤں کے ذریعے وہ مہینوں کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ اس طرح 1 مہینے کا سفر ایک شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ نمبر 3، حضرت سلمان علیہ السلام کو عظیم الشان عمارت اور بڑے بڑے قلعے بنانے کا بہت شوق تھا۔ اللہ نے ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کی چشمے نکال کر عمارات بنانے کا عمل آسان کر دیا۔ سورہ سبا 12 ترجمہ: اور ہم نے سلمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل اس کی مہینہ بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور اس کے رب کے حکم سے بعض جنات اس کی ماتحتی میں اس کے سامنے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے سرتابی کرتا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب کا مزہ چکھاتے تھے۔ نمبر 4، حضرت سلمان علیہ السلام کی حکومت کی چوتھی خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں، پرندوں اور جانوروں کو ان کے قبضہ میں دے رکھا تھا، کیونکہ سلمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایسی حکومت دی جائے کہ اس کے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ سورہ سواد 35 ترجمہ: حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی کو سزا اور نہ ہو، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، جیسا کہ اوپر مذکور ہے۔ جناب حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے ہر قسم کے کام کر دیا کرتے تھے۔ سورہ سبا 13 ترجمہ: جو کچھ سلمان چاہے وہ جنات تیار کر دیتے، مثلاً قلعے اور مجسمے اور حوضوں کے برابر لگن اور چولہوں پر جمی ہوئی مضبوط دیگیں۔ اے آل داؤد، اس کے شکر یہ میں نیکت عمل کرو۔ میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر گزار ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان علیہ السلام نے ایک ہم کام جنوں کو سپرد کیا، وہ یہ کہ مسجد اقصیٰ کی تعمیر کریں، جو بہت عظیم الشان اور وسیع و عریض عمارت ہو۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کی تعمیر نو کی تھی، اسی طرح ہی حضرت سلمان علیہ السلام نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو کی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے پہلے کون سی مسجد بنی ہے؟ آپ نے کہا مسجد حرام۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا وہ کون سی مسجد اس کے بعد تعمیر ہوئی؟ آپ نے کہا مسجد اقصی۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا دونوں کے درمیان کتنے وقت کا فاصلہ ہے؟ آپ نے کہا 40 سال۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی بات چیت سنی جس کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔ سورہ نمل 17 تا 19 ترجمہ۔ اور ایک مرتبہ سلمان علیہ السلام کے سامنے ان کے تمام لشکر جو جنات، انسان اور پرند پر مشتمل تھے جمع کیے گئے۔ ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کر دی گئی۔ جب وہ چیونٹیوں کے میدان میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ بینجری میں سلمان علیہ السلام کا اور اس کا لشکر تمہیں رون ڈالے۔ اس بات سے حضرت سلمان علیہ السلام مسکرا کر ہنس دیے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار تو مجھے تو توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر بجا لاؤں جو تو نے مجھ پر انعام کی ہیں، اور میرے ماں باپ پر، اور میں ایسے نیک اعمال کرتا رہوں جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے، جن سے تو خوش رہے۔ مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کے معجزوں کو بیان کیا ہے کہ سوچنے کہ وہ ایک انتہائی چھوٹی مخلوق چیونٹیوں کی آواز کو بھی بہت دور سے سن لیتے اور سمجھ سکتے تھے۔ ان معجزات سے ہمارا ایمان اور قوی ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت طاقتور ہے اور وہ اپنے اپنے چنے ہوئے بندوں پر طرح طرح کے انعام و کرام کرتے ہیں۔ چیونٹیوں کے اس قصہ میں اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں۔ اس اہمیت کی وجہ سے اس سورہ کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ النمل کے معنی ہے چیونٹیوں کے ہیں۔ یہاں پر یہ چیز بھی قابل ذکر ہے کہ بابیل کا ترجمہ کرنے والوں نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سارے من گھڑت، نازیبا اور قابل شرم واقعات نقل کیے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ترجمہ کرنے والوں کو قرآن کی تعلیمات سیکھنے، سمجھنے اور ماننے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔